بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے علماء جہنم میں جائیں گے۔ کچھ بعض اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ علم دین کو حصول دولت کے لیے استعمال کریں گے، کچھ ریاکاری کے طور پر دین کی باتیں کریں گے۔ ہمارے سامنے آج کا واقعہ پچھلی امت میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا، میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی، آپ علیہ السلام نے یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں سے مال جمع کرتا۔ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے، اس کا شاگرد سمجھ کر اسے مال و دولت دیتے۔ وہ بڑا خوش ہوتا اور جگہ جگہ جا کر کہتا، میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ الغرض اسی طرح جگہ جگہ جا کر اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے ان کا حوالہ دے کر بہت سا مال جمع کر لیا۔ کافی دن گزر جانے کے باوجود جب وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ تھی کہ اب وہ کہاں ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی گزرا جس نے رسی سے بندھا ہوا خرگوش اپنی گردن میں ڈال رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے اللہ پاک کے بندے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، میں فلاں گاؤں سے اس گاؤں سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے جس نے مجھ سے علم دین سیکھا؟ دیہاتی نے اپنی گردن میں لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خرگوش بنا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے پاک پروردگار عز و جل، اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ کس جرم کی وجہ سے اسے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی نازل ہوئی، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، جو سوال تم نے کیا ہے، اگر یہی سوال مقرب رسولوں میں سے کوئی اور بھی کرے تب بھی میں اسے اس کی اصلی حالت پر نہیں لٹاؤں گا۔ اسے میں نے جانور اس لیے بنایا کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک شخص تھا کہ وہ لوگوں کو دین کا علم بتا کر ان سے مال و دولت حاصل کرتا تھا۔ یقیناً آج ہمارے اس پرفتن دور میں بھی کئی ایسے حضرات ہیں جو دین کی باتیں بتا کر دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر کوئی تقریر کے لیے، بیان کے لیے، اصلاحی بیان کے لیے ان کو طلب کریں تو ان سے پہلے معاوضہ طلب کرتے ہیں یا مکمکا کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے افعال سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ عمل حقیر ہے، عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، سچی توبہ اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اپنی ہی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری، حب مال
طلب جاہ اور دیگر بڑے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر عشق و محبت کے ساتھ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔